السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جامع صحیح بخاری کتاب المغازی کا درس ہے۔ ایک عنوان امام بخاری نے قائم کیا تھا، بابن۔ تو ایسے عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ کچھ ایسی احادیث لاتے ہیں جن کا تعلق غزوہ بدر ہی سے ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے غزوہ بدر کی باتیں شروع ہوئی تھیں۔ تو آج جو لمبی حدیث ہے تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سند کے ساتھ حادثے رجیع، دیکھیے کتاب المغازی میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسے بہت سے واقعات کا ذکر کیا ہے جس کی حیثیت غزوہ کی نہیں ہے، سریہ کی ہے، اور وہ بھی اس کا تعلق جنگ سے نہیں ہے۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے کوئی قافلہ بھیجتے تھے، یا تو کسی کا مطالبہ ہوتا تھا یا یوں ہی بھیجتے تھے، تو ان وفود کا بھی تذکرہ، ان سرایا کا بھی تذکرہ امام بخاری نے کتاب المغازی میں کیا ہے۔ جیسے ایک حادثہ پیش آیا تھا سفر سن 4 ہجری میں، جس کو حادثے رجیع کہا جاتا ہے، اور ایک حادثے بیر مونا ہے، یہ بھی اس کے بعد پیش آیا تھا۔ غزوہ احد کے بعد یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ حادثے رجیع میں ذکر کیا گیا ہے، یہ عاصم کا تذکرہ ہے، اور خبیب کا ذکر ہے، اور اسی طرح سے مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور مناسبت یہ ہے کہ عاصم بن عمر بن خطاب نے غزوہ بدر کے دن ایک قریش کے بڑے لوگوں میں سے ایک بڑے شخص کو قتل کر دیا تھا، اور وہ ہے عقبہ بن ابی معیط۔ اور اس میں خبیب کا ذکر ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں حارث بن عمر کو قتل کر دیا تھا۔ اور یہ اس میں ذکر آئے گا آخر میں مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ، تو یہ لوگ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ تو اس لمبی حدیث لمبے واقعہ میں تذکرہ ہے عاصم بن عمر بن خطاب کا، خبیب کا، اور مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ کا، جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔ بس اسی مناسبت سے امام بخاری نے یہ لمبی حدیث بابن کی تحت ذکر کر دی ہے، اور مناسبت یہ ہے کہ اس میں عاصم اور خبیب کا تذکرہ ہے جنہوں نے غزوہ بدر میں قریش کے کچھ لوگوں کو قتل کیا تھا۔ دیکھیے گا، قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم قال اخبرنا ابن شہاب قال اخبرنی عمرو بن جاریہ الثقفی حلیف بنی زہرہ وکان من اصحاب ابی ہریرہ۔ یہ عمرو بن جاریہ الثقفی بنو زہرہ کے حلیف تھے، یعنی ان دونوں میں معاہدہ تھا۔ یہ ابو ہریرہ کے شاگردوں میں ہے، وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرۃ عینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو جاسوس بنا کر بھیجا۔ اور سیرت کی بعض کتابوں بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 لوگوں کو
دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا تھا قبیلے بنو لحیان کی گزارش پر، لیکن امام بخاری کہتے ہیں، جو روایت یہاں موجود ہے، آپ نے جاسوس بنا کر بھیجا تھا۔ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عاصم بن ثابت الانصاری، اور ان پر امیر بنایا تھا عاصم بن ثابت انصاری کو، جو عاصم بن عمر بن خطاب کے جد ہوتے ہیں، ان کے دادا ہوتے ہیں۔ حتیٰ اذا کانوا بالحدہ، یہاں تک کہ جب وہ لوگ حدہ میں پہنچے۔ حدہ ایک مقام ہے جو مقام عصفان سے 7 میل دور ہے، عصفان و مکہ کے درمیان۔ ذکر لحی بن حذیل، ان 10 لوگوں کا ذکر کیا گیا حذیل کے قبیلہ سے، جن کو بنو لحیان کہا جاتا تھا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ فَنَفَرُوا لَهُ بِقَرِيبٍ مِّن 100 رَجُلٍ رَامٍ، تو انہوں نے ان کے مقابلہ کے لیے یا ان کے قتل کرنے کے لیے 100 تیر اندازوں کو باہر نکالا۔ نفرا ینفر نفیرن، اعلان کر کے کسی کو جنگ پر آمادہ کرنا۔ فاقتصوا آثارہم، تو ان لوگوں نے ان کے نقوش قدم یا ان کے آثار و علامات کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ حتیٰ وجدوا مأکلہم التمر فی منزل نزلوہ، یہاں تک کہ ایک مقام پر ان کے کھجور کھانے کو پا لیا جہاں وہ اترے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تمر یثرب، کھجور کی گٹھلی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یثرب کی کھجور ہے۔ فاتبعوا آثارہم فلما احس بہم عاصم، تو ان سب لوگوں نے ان کا پیچھا کیا، ان کے نقوش کی پیروی کی۔ جب ان کو محسوس کیا عاصم اور ان کے ساتھیوں نے، یہ عاصم کا جو اس میں ذکر آیا ہے، ان عاصما قد قتل یوم بدر عظیما من عظماء قریش، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، قریش کے ایک بڑے شخص کو قتل کیا تھا، عقبہ بن ابی معیط۔ تو ان 10 لوگوں کو گھیر لیا بنو لحیان کے لوگوں نے تیروں سے۔ جب ان کو محسوس کیا عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو فأحاط بہم القوم، تو یہ عاصم ان کے ساتھیوں نے پناہ لے لی ایک مقام کی، تو لوگوں نے گھیر لیا ان کو۔ تو لوگوں نے ان سے کہا انزلوا، تم لوگ اترو، فاعتوا بایدیکم، تم لوگ اپنے آپ کو میں ہمارے حوالہ کر دو، وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَن لَّا نَقْتُلَ مِنكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے لیے ہمارا معاہدہ ہوگا کہ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ تو عاصم نے کہا کہ اے لوگو، ایھا القوم اما انا فلا انزل فی ذمۃ کافر، میں کسی کافر کی ذمہ داری میں اتروں گا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہم یہ اخبر عنا نبینا، ہمارے نبی کو اس کی اطلاع دے دے۔ فرموہم بالنبل فقتلوا عاصما، تو لوگوں نے ان کو تیر سے مارا اور عاصم کو قتل کر دیا، بلکہ 10 افراد میں سے عاصم کو اور 6 اور لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو فقتلوا عاصما فی 7 رجال آخرین، یعنی گویا 7 لوگوں کو قتل کر دیا، جس میں عاصم بن عمر بن خطاب بھی تھے۔ باقی بچے 3 آدمی، تو وہ تینوں آدمی اتر آئے ان کی طرف، یہ عہد و پیمان کے مطابق۔ ان میں خبیب، زید بن دثنہ اور ایک دوسرے آدمی جن کا نام ہے عبداللہ بن طارق۔ امام بخاری نام نہیں لیا ہے، لیکن جو 3 آدمی اترے ان کے کہنے سے، تو اس میں ایک زید، خبیب، زید اور عبداللہ بن طارق۔ جب لوگوں نے ان پر قبضہ کر لیا، غالب آگے، اطلقوا اوتار قسیم، اوتار واحد وتر کہتے ہیں کمان کی رسی کو، وہ کمان جس تانپ سے باندھتے ہیں، اپنے کمانوں کی رسیوں کو کھولا اور ان کو باندھ دیا۔ تیسرے آدمی نے کہا، عبداللہ بن طارق نے،
یہ پہلی بدعہدی ہے، واللہ لا اصحبکم، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا، ان لی بہؤلاء اسوہ، میرے لیے ان لوگوں میں نمونہ ہے، یعنی یہ مقتولین کو دیکھ کر کے کہا انہوں نے، فجرروہ وعالجوہ، تو لوگوں نے کھینچا ان کو اور بڑی مشقت اٹھائی کھینچنے میں، تو انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ فانطلق بخبیب و زید، تو یہ تو نہیں گئے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ لے گئے خبیب کو اور زید بن دثنہ کو، حتیٰ باعوہما بعد وقت بدر، یہاں تک کہ ان دونوں کو بیچ دیا یہ غزوہ بدر کے بعد۔ فافتاء بن الحارث، تو بن الحارث بن عامر بن نوفل نے خبیب کو خرید لیا، یہ اس لیے کہ عاصم تو قتل کر دیے گئے تھے، وکان خبیب ہوا قتل الحارث بن عامر یوم بدر، اور خبیب نے غزوہ بدر میں حارث بن عامر کو قتل کر دیا تھا۔ بس اس ٹکڑے سے یہ بابن سے مناسبت ہے جس میں غزوہ بدر کی بعض واقعات کا ذکر ہے۔ تو خبیب ان کے پاس قیدی بن کر کے تھے، حتیٰ اجمعوا قتلہ، یہاں تک کہ ان کے قتل کا ارادہ کیا۔ اصل میں خبیب کے علاوہ یہ زید، عبداللہ بن طارق، یہ پہلے قتل کر دیے گئے تھے، اس کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ حتیٰ اجمعوا قتلہ، تو لوگوں نے ان کے قتل کا پختہ ارادہ کر لیا۔ ان کے یہاں قید تھے، وہ قید کے دوران ایک عجیب کرشمہ ہوا کہ انہوں نے حارث کی بعض لڑکیوں سے یہ چھرا مانگا، موسیٰ کے معنی چھرا جس سے بال بنایا جاتا ہے، یستحد بہا، یعنی بال بنانے کے لیے۔ تو یہ حارث کی ایک لڑکی نے دے دیا ان کو۔ فدرج بنی اللہ وہی غافلۃ، یہ درجہ یدرج دروجن کے معنی ہوتے ہیں، یہ سیڑھی پر چڑھنا یا چلنا۔ تو ان کے پاس چل کر کے ان کا ایک لڑکا آیا اور وہ غافل تھی، یہاں تک کہ پہنچ گیا۔ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجته مجلسہ ولا فخذی، پایا اس کو کہ وہ بٹھائے ہوئی ہے اپنے ران پر اور چھرا ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو قالت، وہ ان کی لڑکی کہتی ہے، ففزعت فزعۃ، بہت گھبرا گئی میں، جس کو خبیب نے محسوس کیا۔ تو خبیب کہتے ہیں، دیکھیے صحابہ کرام یہ اللہ والے تھے، بھائی اس بچے کی غلطی نہیں تھی، تو بچے کو گود میں لے کر کے کھلانے لگے۔ کہا کہ کیا اتخشینا ان اقتلہ، کیا تم ڈرتے ہو کہ میں اس کو قتل کر دوں گا؟ ما کنت لیفعل ذلک، میں ایسا کرنے والا نہیں۔ تو حارث کی لڑکی کہتی ہے، واللہ میں نے خبیب سے بہتر قیدی کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے پایا ایک دن اس کو کہ وہ خبیب کھا رہے تھے انگور کے خوشے جو ان کے ہاتھ میں تھے، اور وہ بدھے ہوئے تھے لوہے پر، اور مکہ میں ان دنوں کھجور نہیں پیدا ہوتی تھی، وما مکہ من ثمرۃ، کوئی پھل نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اب دیکھیے، اور وہ کہتی تھی کہ انہ لرزق رزقہ اللہ خبیبا، وہ روزی ہے جس کو اللہ نے خبیب کو دی ہے۔ خیر، فلما خرجوا بھی من الحرم، دیکھیے کفار و مشرکین حرم میں کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کے مکانات حدود حرم میں تھے۔ جب ان کو لے گئے حرم سے باہر تاکہ قتل کریں حل میں، تو ان سے خبیب نے کہا، دعونی اصلی رکعتین، چھوڑ دو مجھے، میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ کوئی قیدی قتل ہوتے وقت 2 رکعت نماز پڑھے، یہ خبیب کی سنت یا ان کا طریقہ رہا ہے، تو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ واللہ لولا ان تحسبوا یا تحسبوا ان ما بی جزع لزدت، اگر یہ بات نہ ہوگی کہ تم یہ گمان کرو گے کہ مجھے ڈر اور خوف ہے، تو میں مزید اور نمازیں پڑھتا۔ ثم قال، پھر انہوں نے کہا کہ اللہم احصہم عددا، اے اللہ
ان لوگوں کو شمار کر لے جو لوگ میری قتل میں شریک ہیں، وقتلہم بددا، اور ان کو قتل کر دے۔ یہ بدد کے معنی ہوتے ہیں وقتلہم متفرقین، یعنی ان کو قتل کر دے الگ الگ۔ تو بہرحال یہ بدد یا بدد واحد بدتن، اس کے معنی قطعتن کے ہیں۔ وقتلہم بددن وقتلہم قطعن ولا تبق منہم احدا، ان میں سے کسی کو باقی مت چھوڑ۔ اس کے بعد یہ سب لوگ بعد کے غزوات میں قتل کر دیے گئے، اور اس کے بعد پھر خبیب نے یہ اشعار پڑھے، اور اس کے بعد پھر ان کو قتل کر دیا گیا۔ اشعار بہت درد انگیز ہیں۔ فلست ابالی حین اقتل مسلما علی جنب کان للہ مسرعی۔ بالا یبالی مبالات مانے پرواہ کرنا، جنبن مانے پہلو، اور مسرع مصدر میمی ہے، قتل کے معنی میں ہے۔ وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلوی ممزعی۔ یہ اوصال واحد وصل، اور وصل کہتے ہیں جسم کے اعضاء کو جو جڑے ہوئے ہوں، اور شلون کے معنی ہوتے ہیں شلون جسد کل شے، ہر چیز کا جسم، اور ممزع کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ مزع تمزیہ معنی ٹکڑے کرنا۔ تو ترجمہ ہو جائے گا، انہوں نے شعر پڑھا فلست ابالی حین اقتل مسلما، مجھے پرواہ نہیں ہے جب میں قتل کیا جا رہا ہوں مسلمان ہو کر، کہ کس پہلو پر میرا قتل ہو۔ وذالک فی ذات الالہ، اور یہ میرا قتل اللہ کے بارے میں ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ جسم کے اعضاء کے ٹکڑوں پر برکت دے دے۔ یہ شعر پڑھا، درد انگیز شعر۔ ثم قام الیہ ابو سروا، اور پھر ان کی طرف بڑھا ابو سروا، عقبہ بن حارث، حارث کا لڑکا عقبہ بن حارث، اس لیے کہ حارث قتل کر دیے گئے تھے غزوہ بدر میں، اور قتل کر دیا۔ وکان خبیب هو سن لکل مسلم قتل صبرا الصلاۃ، اور خبیب یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے یہ ایک سنت رائج کی ہے مسلمان کے لیے، جو قتل کیا جائے باندھ کر، یعنی نماز الصلاۃ۔ اور پھر ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا کہ ایسا حادثہ پیش آیا ہے 10 آدمیوں کے ساتھ جس کو بھیجا گیا تھا، اور اطلاع دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یوم اصیبوا خبرہم، جس دن وہ قتل کیے گئے تھے ان کی خبر کی اطلاع دی۔ یہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قتل کر دیے گئے تھے، تو چونکہ عاصم نے عقبہ بن ابی معیط کو قتل کیا تھا، تو قریش کے کچھ لوگوں نے بھیجا عاصم بن ثابت کی لاش کی طرف، حین حدثوا انہ قتل، جب بتایا گا کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں، اس لیے بھیجا تھا ان یؤتوا بشیء منہم یعرف، ان کے جسم کا کوئی ٹکڑا لے آئے جس سے وہ پہچانا جائے۔ وکان قتل رجل عظیم من عظمائہم یوم بدر، اور انہوں نے قریش کے بڑے لوگوں میں سے ایک بڑے شخص کو قتل کر دیا تھا غزوہ بدر کے دن۔ اس ٹکڑے کو مناسبت ہے بابن سے جس میں غزوہ بدر کے متفرق واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، عاصم کی لاش کو کفار نہیں لے جا سکے، کیوں؟ فبعث اللہ لعاصم مثل الذلۃ من الدبر، الذلہ معنی سایہ، اور الدبر کے معنی ہوتے ہیں یہ شہد کی مکھیاں یا بھیڑ، یہ جو پیلے رنگ کی بھیڑ ہوتی ہے جو ہم لوگ ہڈی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا سایہ کی طرح شہد کی یا بھیڑ کی مکھیوں کو، فحمتہ من رسولہم، ان لوگوں نے ان کے قاصدوں سے جس کو بھیجا تھا کفار قریش نے، ان کی حفاظت کی۔ فلم یقدروا ان یقطعوا منہ شیئا، تو قادر نہیں ہوئے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ سکے۔ امام بخاری نے اس کے ساتھ ایک معلق روایت ذکر کی ہے۔ قال کعب بن مالک، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ذکروا مرارۃ بن ربیع العمری و ہلال بن امیہ الواقفی
رجلین صالحین قد شہدا بدرن، یہ غزوہ تبوک کے موقع پر آگے ذکر آئے گا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک سے، اس میں کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ تھے. لمبا واقعہ اس کا ذکر آگے آئے گا. تو کعب بن مالک نے کہا کہ 50 دن کے لیے مجھ سے بائیکاٹ کر دیا گیا، اور میری طرح مرارہ اور ہلال بن امیہ بھی تھے. رجلین صالحین قد شہدا بدرن، نیک آدمی تھے، یہ غزوہ بدر میں حاضر تھے. یہ آج کی لمبی حدیث پوری ہو گئی، اور وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.